علیکم دوستوں، میں سید اشتیاق اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں ہر ویڈیو میں یہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کس طرح سے دلدل میں جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز تباہی کی طرف جا چکی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے والی وارث ہیں، جو پاکستان کے اکانومی کو چلاتے ہیں، جو پاکستان کے دفاع کو چلاتے ہیں، جو پاکستان کے تمام چیزوں کو چلاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سے نیند میں ہے کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دوستو آج پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے کا ہو گیا۔ انڈا جسے غریب آدمی کھا رہا تھا وہ تقریباً 360 روپے کا انڈا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ 225 روپے کے دودھ 1 لیٹر ہے، تقریباً اتنے ہی کا دہی بھی آ رہے ہیں۔ آلو پیاز سب کچھ ہمارے ہاتھ سے بہت آگے نکل رہا ہے۔ ڈالر 280 پلس ہو گیا، یعنی کہ اگر آپ کو $1 چاہیے تو پہلے آپ ایک انڈا بیچیں گے تو آپ کو $1 انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ 360 روپے کا درجن انڈا ہے اور 275 روپے کا ڈالر ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے کا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ 360 کا پاکستان کا انڈا، 275 کا امریکہ کا ڈالر، 250 کا پاکستان کا پیٹرول، اور لگ بھگ چکن جو ہے جو کہ ہمارے ہاتھ سے بہت آگے جا چکا ہے، 540 روپے پلس ہے۔ سبزیاں ہمارے پاس سے ختم ہو گئی۔ اب جبکہ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھ گئی ہے، انڈسٹری ہماری بند ہو گئی ہے، کوئی چیز ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ انڈسٹری کے جو مالکان ہیں کیا آپ لوگوں کو برداشت کریں گے؟ انڈسٹری وہ چلائے کس طرح سے؟ گیس ہمارے پاس نہیں ہے، بجلی ہماری ختم ہو گئی ہے، آرڈر ہمیں ایکسپورٹ کا مل نہیں رہا ہے۔ پاکستان کے تمام انڈسٹری کے لوگوں نے تقریباً اپنے یونٹ کو بند کر دیا ہے، یہ بولنے کے بعد کہ اب گیس نہیں ہے، بجلی مہنگی ہے اور نہیں بھی ہے، اور آرڈر ہمیں ایکسپورٹ کا مل نہیں رہا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ مہنگائی ایک طرف، بے روزگاری ایک طرف، لوگوں کو نکالنا ایک طرف، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جو پاکستان کے غریب، جو 60% غریب آبادی ہے پاکستان کی، ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ اب روٹی 50 روپے کا ہو جائے گا، 1680 روپے کا 10 کلو آٹا آ رہا ہے، 1680، وہ بھی نایاب ہو گیا۔ تو اب تندور پہ غریب آدمی جو 2 روٹی اور دال کھا رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن افسوس ہوش نہیں آ رہا ہے، تو ہمارے حکام کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ کسی بڑے آدمی نے جو پاکستان کو آ کر چیخ کہتے ہیں یہ ملک، خدا را اس ملک کے لیے کچھ کریے، یہ ملک دلدل میں پھنس چکا ہے بری طریقے سے۔ اب اس کو میٹھی گولی نہ دیں، اس کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کریں، ان لڑائیوں کو ختم کریں، ان اختلافات کو ختم کریں، پاکستان کی حفاظت کریں۔ دعا ہے اس ویڈیو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بہت جلد اس دلدل سے نکالیں اور پاکستان ترقی کرے۔ ہم سب مل کے پاکستان کے حق میں دعا کریں، اور دعا یہ بھی کریں کہ جو نااہل لوگ ہمارے مسلط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔